اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑھا دو۔ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے بابا جان کو اڑھا دی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ابھی ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آ گئے اور بولے، امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر نانا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے جواب دیا، میرے بیٹے، میرے حوض کے مالک، تم پر بھی سلام ہو، تمہیں اجازت ہے۔ پس حسن علیہ السلام آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے لخت جگر، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، نانا جان، اے خدا کے مختار نبی، آپ پر سلام ہو، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کی دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے لال، میری امت کے بخشوانے والے، تمہیں اجازت ہے۔ بس حسین علیہ السلام بھی ان دونوں کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد علی ابن طالب علیہ السلام آ گئے اور بولے، رسول کی بیٹی تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر، آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی اور اپنے ام کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی، میرے جانشین، میرے علم بردار، تمہیں اجازت ہے۔ بس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر بابا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرے پارہ جگر، تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلی گئی۔ اب جو چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے خدا، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ اور حامی ہیں، ان کا لحم میرا لحم ہے اور ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں ستاتا ہے
وہ مجھے آزار دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی اس سے صلح رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کو دشمن سمجھوں گا، اور جو ان سے دوستی رکھے گا میں بھی ان کو دوست جانوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا، تو اپنی صلوات، برکات، رحمت، بخشش اور خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، اور ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تھلکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر کے اندر ہیں۔ اس پر امین وحی جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ خداوند عالم نے فرمایا، یہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ اللہم صلی علی وآل محمد۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے بھی اجازت دے کہ میں زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں۔ خدا نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ پس جبریل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے، اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ میری عزت اور بزرگی کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تھلکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کی خاطر اور تمہاری ہی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اے خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدا کی وحی لانے والے، تم پر سلام ہو، تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبریل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ اس کے بعد جبریل نے میرے بابا جان سے کہا، خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت سے نجاست دور رکھیں اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعان علی اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، ہم اس وقت کامیاب ہو گئے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں بھی ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی کہ جس میں ہمارے شیعان علی اور دوست اکٹھے ہوں گے، اس محفل میں جو کوئی دکھی ہوگا
خدا اس کا دکھ دور کرے گا، جو غم زدہ ہوگا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، بخدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی، اور کعبے کے رب کی قسم اسی طرح ہمارے شیعان علی بھی کامیاب ہوئے اور دنیا و آخرت میں خوش نصیب ٹھہرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی بآواز بلند نعرے صلوات۔ اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری۔ خیمے کا پردہ اٹھا زین البا ایک باری، خیمے کا پردہ اٹھا زین البا ایک باری، دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، قافلے والوں ہمیں چھوڑ چلے جاتے ہو، اقربا کٹ گئے۔ فاتحہ۔ بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا
चर्चा रह गया। मुजरई मेहमान प्यासा रह गया। मुजरई मेहमान प्यासा रह गया। सब हुए सैराब तुझसे ऐ फुरात। सब हुए सैराब तुझसे ऐ फुरात। काफिला यस्रिब का प्यासा रह गया। जख्म खाते ही जो अकबर गिर पड़े। जख्म खाते ही जो अकबर गिर पड़े। अरछद के बरछी में कलेजा रह गया। ज़ोहर तक सब फौज पहुंची खुल्द में। साहिबे लश्कर अकेला रह गया। तीर गर्दन पर जो खाया धूप में। अरे भर के ठंडी सांस बच्चा रह गया। इस कदर था खुश्क हजरत का गला। खंजरे कातिल भी प्यासा रह गया। इस कदर था खुश्क हजरत का गला। खंजरे कातिल भी प्यासा रह गया। बेकसी का शह की चर्चा रह गया।
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ مولانا العظیم صلوات. Today is the last day, and we will cherish memories of these gathering until next year. Should Allah subhanahu wa ta'ala give us life, energy, luxury, ease, leisure, and this vast indulgence of love and admiration, in whose name we all gather and inshallah will continue to gather till such time as our loyalties and our hearts and our minds and our souls remain in alignment. For it is not just being that matters, but being for. It is not just living that matters, but living for. That changes the category and the quality of our lives. We have taken as our subject 7 doors to a spiritual life. And over these 6 evenings, we have endeavored to look at these doors. The specific terminology for these doors I'm indebted to and beholden to John Reynard's wonderful book, 7 Doors to Islam, which is about spirituality in the Muslim life. A book that I highly recommend. So, over these 6 nights, I am grateful for your love and regard for this intellectual effort. I am also grateful to all those who are here, and it is their feedback and comments and reflections that continues to put some value. It gives me some satisfaction that some of these are of value. The 7 doors are submission, on which we spent some great time the very first day to look at submit to the Lord of the worlds. And when that one submission is in place, all other relationships, loyalties fall into place. And if that one thing is not, we are besieged by 1,000 impulses, the false gods, the idolatry of whatever is in fashion at the time. We then looked at taqwa, and we understood with great humility that while one deep meaning of the word taqwa is restraint,
an even more, shall we say, powerful meaning explained by Imam al-Muttaqin himself. The taqwa is a kind of a moral muscle. It is a capacity to see the good as the good, to see the bad, the unworthy, the evil as the bad, the unworthy and evil, and therefore make it irrelevant. It is something which is a capacity of choice and an attraction. It is an attraction towards goodness and a repulsion from the unworthy, the sick, the downward, and therefore an irrelevance. Taqwa isn't holding back from something, but finding that the evil no longer attracts. It is an irrelevance, a most remarkable way of understanding. Taqwa is a fortress. Once you are in it, you are safe. We then looked at in great detail on patience, sabr, the discipline of hope. And we realized that while sabr is patience, we took some effort to understand it is not a passive virtue. Patience is not that which you do when you can't do anything else. Patience is perseverance. Patience is keep doing what you believe what you believe is right, even if the whole world thinks you are wrong. Patience is connected to perseverance. In the language of the Quran, sabr isn't a passive virtue, it is an active virtue. It is something which you do. And we spent some time on that. Then we looked at knowledge and remembrance together. And we saw that ilm and zikr, knowledge and remembrance, go together. The finest wisdom of the world, if I'm exposed to it only once, will remain in my mind, short-term memory, from 20 seconds to 24 hours. After that, it will start getting reduced in significance. After a week, after 24 hours, it will be reduced 50%. These are memory statistics. After a week, I will say, yes, it was interesting. If that is, I don't reiterate it. After a month, there will hardly be a little trace and say, yeah, that was nice. Yeah, let me think about it. If that is the way by which the most significant, worthy things to remember get lost, zikr then is a way of putting them in place. The reiteration. It is not for nothing that we are asked to repeat, say it over and over again. It is not for nothing that Surah Fatiha, this amazing short surah, 7 sentences, 29 words, are mandatory in every namaz, and 17 times on the same day we say the same thing. And we think, there should be some variety. But you understand that the variety isn't in these 7 sentences. The depth is in you. And we have taken time to explain this in another context. At the age of 7, Ihdina Sirat al-Mustaqim was, take the straight road from the school to the home. At the age of 14, you realize maybe it is not the road at all. At the age of 21, you realize that maybe Sirat al-Mustaqim doesn't have anything to do with walking and roads, and so on. So as you deepen in life, so do these 7 sentences of this magnificent surah. It is not for nothing that the masters have said, indeed the Prophet himself, that the whole of the Quran is summarized in Surah Fatiha. Ladies, थोड़ा सा आगे आ जाएं तो जो लोग के बाद में आएंगे उनके लिए जगह होगी. सलावत. इस तरह बहुत जगह है, प्लीज आ जाए. थैंक यू. सलावत. So when the Prophet upon whom be peace said that the whole of the Quran is summarized in Surah Fatiha, he was
saying something with a punch, with meaning, with power. And then we turn to fellowship and community. That was yesterday. And we looked at the central point of all community, which is men and women in relationship. There can be no community without that. It is in the family, in the unit of the family, that a community takes form. It is the clustering of families that creates a tribe. It is the relationship among tribes that creates a nation, and different ways. Not the time for the entire sociology of human collectivities, but we know that the basic unit is the family. And so it is that we have the word house, Bait, in Surah Quraysh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, and therefore worship the Lord of this house. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. From there we have the Ahle Bayt, the people of the house. So we have the house, the home, as the central metaphor. And it is interesting that in sociology of one school of thought, the Western, we consider that society there is the individual and there is the society. There's the individual and society. We consider this to be a duality. There is the individual and the collective. But Islamic thinking says, no. Between the individual and the collective is the family. It is the space where we learn how to get along with. It is the time when we manage. The siblings, members of the family, they manage the resources of the house. If the vehicle has to go place A, elder sister says, I need to go to place B. Younger sister says, all right, you make it 15 minutes later, I'll make it 15 minutes earlier, we'll go together. You learn the give and take of relationship. That's the space. And by the way, friends, we know this extremely well. People who are deprived of this homestead truly have some very major pieces missing in their psychic organization. It is as if some parts are missing, some major jigsaw puzzle pieces are missing. Completely different story. Okay. We looked at fellowship. Today we come to our final topic. It will be my effort and understanding to share this strange, simple, basic word, love. The 7 doors to a spiritual life are all revolving around Hubb, love. And it will be an effort to open up this. Amongst the kinds of strange connections, we've had 6 meetings over 7 doors. I learned to my surprise, part of the reading you do, that the word door occurs 7 times in the Quran in 6 verses. A very strange coincidence there. Just a minor thing. Doors. When we look at this at the metaphor of the door, there is absolutely, immediately, the door comes to mind. The greatest door. The door to the city. The door to the city of knowledge. What else? Who else? And so therefore, when the Prophet says that I am the city of knowledge and Ali is its gate, we remember the door, the greatest door. And so I thought that on this occasion of our final gathering, the door will be today we will be spending some time on remembering you see, each time we speak about legacies and we say that today is dedicated to Hussain ibn Ali, we know immediately that it is Ali ibn Abi Talib whose legacy is being carried on. So I will take this moment to share a moment of enormous emotional resonance
which is when I myself stood before the door to the mazar of the Imam. I had the great honor and privilege of attending and being at Najaf and Karbala, part of the ziyarats. And part of those who have already been, you would know exactly what I'm talking about. Those who have yet to be, prayers and du'as that you do so. Salawat. There is enormous beauty in this teaching of the Imams that says that before you enter the great space where Imam Ali is, you take permission. So you recite this salam and this dua. I had the great honor of listening to this dua recited by the gentleman who was with us in it. And as we stood in the evening, we had arrived at about, it was past Maghrib, so it was already late. And in that space, I now know that it is now completely constructed. At the time when we went, there was a part that was under construction, so there was some parts which are of bricks. But today, it is completely constructed, and it's in its splendor and in its grandeur. So you stand outside and you take permission. And I find it fitting that our meditation on the door should include the recital of the prayer at the door of the entrance to the door to the city of knowledge. Peace be on thee, commander of the faithful. Assalamu alayka ya Amirul Mu'mineen. You will immediately understand. I'll read it in English. The servant of Allah, the brother of the apostle of Allah. O Master, O Amirul Mu'mineen, I, your servant, son of your servant, son of your bondman and bondwoman, masculine, feminine, son of my father and mother, who are both servants of you. Take refuge in your shelter. I seek your patronage. I stand face to face before you. I seek nearness of Allah through you. May I enter, O my master? May I enter, O commander of the faithful? May I enter, O decisive argument of Allah? May I enter, O faithful trustee of Allah? Beautiful words. In Urdu, when this permission was read out, क्या मैं आ सकता हूँ ऐ अमीरुल मोमिनीन? There was enormous resonance and may I enter, O angels of Allah, quartered in this place of pilgrimage. And it is not just the Imam whose permission you are taking permission of the angels who have been commanded to be in that space, which is the most remarkable feeling. O my master, do I have your permission to enter? A most cordial welcome that is extended to any of your closest friends. Maybe I don't deserve it, but you are known to do this. I am here by your generosity. I am here by your largesse. I don't deserve to be here in this sacred space, O Master, but it is your greatness that you allow such as me to enter this space. Having said these words, you then enter the courtyard. Part of the experience of Najaf and Kufa has been that I had this remarkable honor of reciting Dua-e Sabah, the prayer of the morning, at Fajr time
around the time when the sun was rising in the courtyard of Imam Ali himself. So it was reciting Dua Sabah at the morning. It was, if some meanings get transferred to you in that kind of an ambience. So who then and what legacy then are we referring to? Everyone who has been to Kufa would immediately recognize there in the mosque of Kufa, there at the place where he achieved Shahadat, are the words engraved, the last words he spoke. They are engraved on that space. And just one look and that image becomes ingrained and instilled in your mind. The words are very simple. Fusto birabbe Kaaba. Very simple words. Fusto birabbe Kaaba. By the Lord of Kaaba, I have succeeded. I have won. Most remarkable phrase. Let us pause here. Salawat. कुछ मौला के लिए एनर्जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सलावत little salli ala Muhammad wa ali Muhammad. By the Lord of the Kaaba I have triumphed. By the Lord of the Kaaba I have succeeded. By the Lord of the Kaaba I have accomplished. This is said by the man who on the 19th of Ramzan 40 Hijri passed away 2 days later, 21st Ramzan. There, if we pause in the camera, in the timeline of history, and if we take an overview, a helicopter view of the way the events unfolded, there is a sense in which we might say, no, you didn't. You weren't successful, Maula Ali. You were not. Just about everything that you were against actually prevailed in the world. You were against tyranny, and tyranny prevailed. No need for names. You were against a regime that was oppressive, but it prevailed. After you passed on, not only did it prevail in the person who was exactly against you, but through his progeny, which led to the events that we are here remembering. So in one sense, we as objective readers of history all these years later might turn around and say, Maula, can you please say, hint, what is it that you were successful in? ये क्या कामयाबी थी? जबकि कि by every metric that we earthly people, worldly people know of, you didn't succeed. You didn't succeed at all. You failed. You failed big time. And yet, your last words are, I have succeeded. What then did you succeed in? A humble, imaginative answer. I'm beholden to my teachers, Professor Qarar Hussain, others who have, in different conversations, given this insight. मौला कायनात दुनिया में कामयाब ना हुए, लेकिन वो दुनिया की कामयाबी कब चाहते थे? Once during the battles between Amir-e-Sham and Battle of Siffin and others, somebody said to him as a remark, you know, the other side is very cunning, is very politically astute, is superb in their moves. You don't seem to be able to match them. And Professor Qarar Sahab said this sentence. I took that energy and time to find out, look it up in Arabic. Here it is. Lawla dino kunto adha al-Arab. Had it not been for the deen, I would have been the most astute amongst Arabs. I would have been the greatest politician of them all. So it was not that he didn't know what to do. It was that he was calling and obeying a higher cause. On that cause, he won. It is as if he's saying, by the Lord of the Kaaba,
who was witness of my life from the day I was born. What a remarkable thing. He who was born in the Kaaba is remembering the Lord of the Kaaba at the last minute of his life. But these are connections. रब्बे काबा की कसम, एक दिन भी मैंने अपने उसूलों के खिलाफ जिंदगी जी करके नहीं दिखाई. I did not break any of my principles while I lived, no matter what they did to me, no matter what they said. I am successful in the court of my own conscience, and my conscience is lit by the light of God, by the light of Allah. Salawat. So it is this great being, this great Imam, whose great son we are here to remember today. And here is then my transition of another peculiar kind of connection. And this connection has taken me a lot of effort. Please bear with me. And if I still manage to fumble a little, pray for me that that the intention with the intellect that I wish to share be finally reached. So pray for me that I'm able to do so. Salawat. Yesterday, we took a look at the colossal collapse that is upon us, the planetary destruction. And as part of our wisdom, we've said all outward collapses are significant of inward collapses. It cannot but be. Our inward world reflects the outward world. The outward world reflects our inward world. They are in mirrors. Hence, this entire Alam-e-Kabir, Alam-e-Saghir philosophy, it has been commented upon and understood by the great ones. People have written entire volumes on it. Great thing. So very briefly, we took a kind of a snapshot of the kinds of collapse that we are beset with. And in order now to put some of that in perspective, I would like to share with you a thought experiment. Let us take this thought experiment step by step. If a single athlete is running full speed, full energy, stamina, and you wish to stop his movement, you need some energy. Yeah? Let's begin very humbly, very soft. You have an athlete, a strong person, running great speed, and you wish to stop that person, you need energy to stop him. Okay. If that same athlete is on a bicycle, and he is applying his full strength and energy in moving, and you want to stop him, you need more energy. Be with me, step by step. Yeah. If, however, that same athlete is on a motorcycle, and he is going on full speed, and you want to stop him, you will need some more energy. Right now, please don't get me wrong, we don't want to have an accident and kill the poor fellow. We only want to stop him. We are simply saying that it takes some kind of energy more than the previous two examples, right? We go a step further. If that person is in a four-wheeler vehicle, and that is going at full speed, and you want to stop that, you will need more energy. Now we shift the metaphor a little. Now speed isn't the point, but the volume, the vehicle is. Now that person is driving a tank. And if you wish to stop that tank in motion, it is not fast, but it is in motion, you will need lots of energy to stop that. So we've built a gradation. Yeah? Now we take this a step further.
Now suppose we imagine, no, it isn't a human tank that involves volition and direction and somebody deciding that I get into the tank and move it. Now we move to nature. Imagine a snowball rolling down a mountain. And it gathers the plants and the trees and the other stuff by gravel, and as it comes down, it grows larger. Now, if there is an entire village of 450 households, it will wipe them out in its speed. It cannot be stopped. Now, to stop that, you need a different kind of, you don't need energy, now need to do something else. You're with me so far? This brings us to the state of the world we are in. We are in a state of collapse where the planetary destruction, where the forces that decide the climate change, the heat, the temperature of the oceans, the melting of the glaciers, the cumulative effect of the harm that is on the planet now has reached a point which seems we have overshot. That window of opportunity is becoming lesser and lesser. Teachers who study these things say that we have max a window of about 20 years in which if we still wish to change course, we can, but perhaps even that is too late. Even that, already it is, we are into the collapse. Now, if you are with me so far, we now need to understand this state of helplessness and failure in a new paradigm and in a different paradigm. During the last 24 hours, I went through an experience where I learned this wonderful Urdu verse. शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की. शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की. Had we not been accessories to that planetary destruction, had we not had our own share in that, we might have had some moral ground in raising a finger to others. But no, we can't. We ourselves are culpable. We ourselves. Those who have studied this have pointed out that the behemoth of modernity, colonization, the world we are in, its political systems, the kinds of luxuries that we are used to, the kinds of food, the daily food we eat, the clothes we wear, the work we do, the social securities we take for granted, or at least try to, the health systems that we invest in or that we have hope for, all of these are based on not just the positives of modernity, but the dark sides of modernity. Let us be honest. Let us be honest. We too are guilty of our own share in the expropriation, the dispossession, the destitution, the genocide, and the ecocide that we are causing that allows us to live a lifestyle and call it success. Salawat. I have brought you by a strange intellectual path to this moment that we who are aware
scholars tell me that there are levels of awareness. One, the first level is no awareness at all. Those who are asleep and those who are dead. Those who think sab acha hai, nothing can be said to them. Nothing. उनके लिए तो मसले के साथ गुफ्तगू ही नहीं हो सकती. Then we come one level, there are 5 levels. Then we come one level, those who believe that there is one problem, a problem so serious that if that was solved, everything else would be all right. And all of us have a favorite problem out there in the world. भाई तालीम को ठीक कर दें, सब ठीक हो जाएगा. फौज के अखराजात ठीक कर दें, सब ठीक हो जाएगा. मुल्क का बजट थोड़ा बैलेंस कर दें, सब ठीक हो जाएगा. All these are true. All these are real. But then there are people who say, but this one problem is so serious that all the others are not important. This is slightly better than those dead and asleep people. But soon, those who take the trouble to analyze soon realize, but things are related. There isn't just one problem. There are many problems. And these problems are related. So then they say, oh, but we can't stop the issue of corruption if we don't also look at the issue of justice. And we can't solve the problem of justice and corruption if we also don't look at the political process. But then who does get elected? Oh, we need to look at education, which decides. So we suddenly realize that these interconnected things. Then we realize not only are the problems interconnected, they are intractable. At this point, the human sensory system goes into freeze mode. Freeze. Oh, इतने सारे मसले बैक वक्त तो ठीक होने के नहीं है. So therefore we will do nothing. That's the danger. Therefore we will do nothing. And therefore we will continue. And as I sarcastically quoted yesterday, the US Senator who says, we will continue to party until the lights go out. But he is wrong. When the lights go out, if you continue using the resources the way you are using, with all the waste and if you continue to do so, the lights will never come on again. So isn't it better that you did something while the lights are still on? Even if you have like the last 20 minutes to go, shouldn't you do something to do while the light, rather than totally deplete, totally destroy, and then say, okay, now that the light, let's figure out. But by that time, you don't understand. The lights will know. The limits to growth. The planet has a limit. There is a limit to how much drinkable water there is. There is a limit to how much plants, forests, trees, and the whole rest. We've talked about that. And at this point then, wisdom demands that we recognize not that we can't do anything, but whatever we do has significance. It just changes the paradigm. Whatever we do has significance. Whatever we do has ripples. So if one individual present in this room decides that I will reduce plastic, that has consequences. If one of us decides that we will cut down on some of the processed food that we have, that has consequences. And so it goes on. So rather than going into freeze mode and saying, well, since all the problems are related and all the problems are all connected, therefore nothing we do matters. Let us just continue. Instead of that intellectual abdication, we actually take intellectual possession. We take our role as caretakers of this planet and as the individuals whose lives are worth it. Yesterday I made this remark and we quoted Surah Maida, where in turn Surah Maida is quoting the Torah, which is very interesting. The Quran has a direct quotation from the Torah. And we indeed taught the children of Israel that whosoever saves a life is one, as it were, who saves all mankind. And whosoever
takes a life, except for justice or causing mischief in the land. That very careful, the Quran puts it in brackets, is one as who takes all mankind. I was reading a commentary on this which gave me a chilling sense, very, very powerful reverberation that made me stop as the meaning of this. We normally recite this and think that it refers to other people. It refers to, for example, some professions. We say doctors are so lucky. They are constantly saving lives. Bhai kamal hai, to bahut acha patient. Teachers are so good. They are constantly teaching children. How nice. But one interpretation coming from a very, very great saint goes, it isn't about other people. It's about you. It's about yourself. Ask yourself, am I living a life so valuable that it is equal to the life of all mankind? Subhanallah. Salawat. Is my life so valuable? Are the things I do so valuable that I'm able to say with a fraction of humility that my life is worth a little? And you soon realize to our great shame, no, it is not. No, it is not. We do all sorts of foolhardy, irrelevant, banal, foolish, ephemeral, forgettable, idiotic things. And then we need to remember, but wait. One life is worth all mankind. It isn't other people, it's your life. What a chilling realization as a spin to the meaning of that sentence. Salawat. So I now come to the confluence. This behemoth of modernity, the forces that have been unleashed upon us at the planetary level, is a beast so huge, the snowball so huge, that individually our efforts to stop the damage will fail. And this gives me my transition. It was for me a very remarkable resonance to come upon this sentence by Sayyid Muhammad Taqi in his marvelous book, Karbala, Tehzeeb Ka Mustaqbil, translated recently by Sumaira, his granddaughter, in English, The Future of Civilization, where comes this fantastic, and this is the connection. We will try to arrest this downward decline, but we will fail. The forces are too huge. The greed, the rapacious capacity of the evil forces is too great. We accept that. But that's exactly the paradigm Hussain ibn Ali has given us. He entered Karbala not to win, but to lose. He was the only great revolutionary. He was the only great revolutionary who entered the war, the battlefield, not to win, but to lose. And I think here is that connecting link. We now have a choice. Either we are Hussainis, that we will continue the battle for saving this planet because we love it. Because we love every tree and grass and valley and river and sweet water, and we love the mankind that is on it, and the birds and the creatures. They also share a common space with us for humanity. We who decide that out of love we will fight this behemoth coming, even though we know we won't win, we will, like Hussain, be in Karbala and put in all our efforts to a battle we will lose. But then 1400 years later, that name will be remembered. That name will be on this. This is our moral choice. This is the choice where I wanted us all to come to. We are on a side of
awareness, understanding that we are in big mess. It is not just a crisis, but a meta-crisis, a poly-crisis, multiple crises coming at the same time. We are into chaos, complexity, and crisis. Well, alone and together, the crisis is too great. We will not win. But then we have this paradigm, this great hero who entered Karbala, not to win, but to lose. So we have here a choice of Husainiyat to live by. We will continue to resist. We will lose. It doesn't matter. Because the reason we lose, it will be far greater than the victory of the forces of greed, envy, lust, power, animosity, and all the other things that we can go on. Salawat. The sentence from Sayyid Taqi is wonderful. He says, शिकस्त के लिए कोई दुनिया का राहबर, कोई रेवोल्यूशन, इनकलाब लाने वाला मैदान जंग में नहीं आया. वो हमेशा आया जीतने के लिए. सिर्फ हुसैन इब्न अली ने ये रिवायत कायम की. So, we are now on our moment. We always remember, as we shall, the Imam's words, deeds, moments at Asr time. We remember. Let us remember the earlier part of the day briefly. What was happening from morning after Ali Akbar gave the azan? What was happening during Zohar time, from morning to Zohar when the sun was? What did the camp of Karbala do? What did the battles and the shahadats and the others throughout the day? And at Asr time, it is the Imam himself. We will turn to that in a moment. But it is interesting. The Imam did not come to Karbala as in a very, very different context. Professor Karar Sahab used to say, बेटा करबला में आने वाले लोग कुछ पस्त हौसला, थके हुए, रोते हुए लोग न थे. The people who entered, the men of Banu Hashim, the family of the Prophet, they were not the morose, VP types who said, oh dear, okay, let us get killed. They put up a most robust fight, and that then, children who are more aware of Wikipedia than they need to, may look up the Battle of Karbala and look up these details. It is there. Throughout the day, the companions of Imam Hussain, the caretakers, the Ansar Hussain, the Ashab Hussain, the Awlad Hussain, whom we remember in our, they were busy. They had a tactic, not very many tactics. They made a trench on the side and filled it up with wood. And when the enemies around gathered, they wanted to make sure that all the attacks would be only from the front of where the encampment was. And they put the wood on fire. What I'm getting at is that these people in Karbala were people of action, not a passive resignation of silence, dread, and weeping, saying, "Acha bas, ab to ek fate accompli hai, ab to ye hoga hi." Okay, no. They put up and they continued till the last breath a robust defense. And so therefore we remember the valor, and it is that valor in whose name we will continue our whatever we can do for the planetary mega crisis, even though we know that it won't work. We will fail. So despite that, the energy to remain steadfast should come from the metaphor of the greatest hero of them all, of Karbala. Salawat. I hope that this perspective of today allows us to recognize the Imam's greatness in a
different nuance and a different way. I'm getting at an exact equivalence. We can go into more detail, but given the time, friends, I hope you are all totally relaxed today. We are the last day here, so we will go beyond our normal time. And अब जल्दी ना करें, बस ठीक है, बैठे हैं, आज आखिरी दिन है, बस we won't call you from. Imagine the Islamic world at the time when the Imam has to take this stand. Imagine the Friday khutbahs uttering curses on Ali and his family. Just that one sentence should make us pause. Imagine the state machinery giving a face of Islam totally unworthy of the blessed messenger and his family. Imagine the family recognizing that something must be done, the counter-revolution. Imagine, a modern writer uses the word, with the passing of Ali, a corner of the sky was broken. Because of all the things Ali most regretted during his caliphate was how the wonderful edifice built by the Prophet was somehow marred by some decisions not worthy. Not the time for detail, but just a hint. That there were some unworthy decisions that marred. He saw that happen in front of him. A corner of the sky was broken. And so we come to our conclusion today. I'll benefit from Talib Johri Sahib. जब भी सदाकत मोहम्मद पर आंच आई है, बेटे ही तो आगे बढ़े हैं, खानदान वाले ही आगे बढ़े हैं. एग्जैक्टली. 28 रजब को निकलते वक्त मेरे मौला ने कहा, अगर मोहम्मद का दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को काटो. ये he knew long before he entered Karbala itself that this is going to happen. हाकिम मदीना ने बुलाया. क्या अजीब मरहला फिक्र है. हाकिम मदीना ने बुलाया, हुसैन के सामने खत रखा, बैत का मुतालबा किया और हुसैन ये कहकर उठे कि ये तन्हाई की रात की बैत से क्या फ़ायदा, ज़रा सुबह होने दो, फिर देखेंगे कि किसकी बैत होगी, कौन लायक बैत है. ये कहकर बाहर आए, अब्बास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया अब मदीना रहने के लायक न रहा, सामान सफ़र की तैयारी करें. 27 रजब को दिन गुजरे. रात को जो वाक़या पेश आया, रावी कहता है हुसैन अब्बास को हुक्म देकर अपनी दौलत सरा में तशरीफ़ ले गए. निस्फ शब तक हुसैन इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे और अब जो बाहर निकले तो कदम जमा जमा कर चलते हुए कब्र मुतहरे रसूल पर आए, सलाम किया. अस्सलामु अलैका या जद्दा, नाना आप पर मेरा सलाम. ये कहकर दोनों हाथ कब्र मुतहर पर रखे और अपना सीना तावीज़ कब्र से मुत्तसिल कर दिया. रो रहे थे हुसैन और ये कहते जा रहे थे, नाना अब मुझे अपने पास बुला लें, ये दुनिया रहने के काबिल नहीं, नाना मुझे अब अपने पास बुलाएं. ये कहते कहते हुसैन की आंख लग गई. ख्वाब में पैगंबर अकबर आए, सीने से लगाया, कहा, बेटे अभी तो आपका सर नो के नेज़ा पर आवेज़ा होने वाला है. आंख खुली. हुसैन ने बेख्तियार कलमाए तरजीह ज़बान पर बुलंद किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके दोनों हाथ बारगाह इलाही में बुलंद करके कहा, मालिक वो वक्त आ गया है जो तेरे इल्म में है. तो परवरदिगार मुझे तुझसे दुआ कर रहा हूँ, मेरे लिए ये तय कर दे कि इस पूरे इक़दाम में जो भी अमल करूँ मैं उसमें तेरी रज़ा शामिल हो, तेरे इस रसूल की रज़ा भी शामिल हो. दुआ मांग के उठे. कब्र रसूल से बेदार होकर हुसैन उठे और अब चले भाई की कब्र की तरफ. रावी कहता, उस वक्त अंधेरे में जो हुसैन ऐसे कदम जमा कर चल रहे थे जैसे कोई कोहे वक़ार पर जा रहा हो.
بھائی کے قبر پر آئے، سلام کیا، بھائی سے رخصت ہوئے۔ جب نانا کی قبر سے کی طرف چلے تھے تو قدم جمع کر گئے تھے، جب بھائی کی قبر پر گئے تھے تو قدم جمع کر گئے تھے، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو ایسے دوڑے جیسے بچہ دوڑتا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس، سیدہ کے پاس قبر پر گریا کیا، کہا السلام علیکہ یا اماں، اماں آپ پر میرا سلام۔ راوی کہتا ہے قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام، اے ماں کے پیاسے بیٹے، اے ماں کے پڑوسی پردیسی بیٹے، ماں کے مظلوم بیٹے، تجھ پر بھی سلام۔ دن طلوع ہوا، باس سے کہہ چکے تھے ناکے تیار کریں، اور سامان سفر تیار تھا، قافلہ سوار ہوا۔ جب پورا قافلہ سوار ہو چکا تو حسین پشت ذوالجناح پر آگے بیٹھے۔ جیسے ہی حسین پشت ذوالجناح پر آ کے بیٹھے، عباس آئے۔ ابو الفضل عباس پہچانتے ہو نا عباس کو، حسین کا چھوٹا بھائی، ام البنین کا بیٹا، یہ اسی دن کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اٹھائیس رجب کو قافلہ چلا، 3 شعبان کو سرزمین مکہ پر وارد ہوا۔ حسین ابن علی نے 8 ذی الحج تک شہر میں قیام کیا۔ دنیا کی کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حسین نے اس پورے عرصے میں شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج کا ایک ہفتہ اس میں کوئی فوج جمع کی ہو، اسلحہ جمع کیا ہو، کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ And so we know that war, the actual violence was never the point. پاکستان کا نظریہ دینے والے شاعر نے کہا کہ اگر حسین کا مدعا سلطنت ہوتی، سلطنت حاصل کرنا ہوتا تو وہ اس طریقے سے سامان سفر درست نہ کرتا، ایسا نہ جاتا۔ 8 ذی الحج تک میرا مولا خانہ کعبہ کی عبادتوں میں مشغول رہا، اور 8 ذی الحج کو جب مجمع اپنے پورے عروج پر تھا تو ایک مرتبہ نبی کے نواسے نے خطبہ دیا اور یہ آواز دی، حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کے وفود آ چکے ہیں، اور میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرا خون حرم کی حرمت زائل ہو، اگر خون ہی بہنا ہے تو حرم کے باہر ہے، یہ کہہ کر سفر اختیار کیا۔ دوسری محرم کو حسین کے ذوالجناح چلنے سے انکار کر دیا، اور وہ وقت آیا میرا مولا اکیلا رہ گیا۔ حسین نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور آواز دی، ایکم بجوادی، ہے کوئی میری ذوالجناح پر لادنے والا؟ حسین جب ذوالجناح پر سوار ہوتے تھے تو حسین کی سواری کی شان یہ ہوتی تھی کہ عباس گھوڑے کی لگام تھامتے تھے، قاسم رکابیں تھامتے تھے، علی اکبر بوڑھے باپ کا شانہ پکڑ کر ذوالجناح پر سوار کرتے تھے۔ اب حسین اکیلے، نہ قاسم ہے، نہ عباس، نہ علی اکبر۔ آواز دی، ہے کوئی میری سواری کو لانے والا؟ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، علی کی بیٹی آستینوں کو الٹتی ہوئی آئی اور کہا، بھیا جب تک زینب زندہ ہے آپ کو اکیلا سوار نہیں کروں گا۔ حسین سوار ہوئے، گھوڑے کی ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں بڑھا، ٹوٹا ہوا دل تھا حسین کا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کی گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگے، ذوالجناح اکبر کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، عباس نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، قاسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اون محمد چلے گئے، ذوالجناح میرا کوئی ساتھی موجود نہیں، کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟
ذوالجناح گردن ڈالے ہوئے کھڑا ہے. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کے سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا سکینہ پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ. یہ سننا تھا تو حسین ذوالجناح کے نیچے آئے, بچی کو گود میں لیا. کچھ دیر تک حسین سکینہ سے باتیں کرتے رہے. جب باتیں کر لی تو ایک مرتبہ کہا سکینہ مجھے چھوڑو, شاید میں تمہارے لیے پانی لے آؤں. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے حسین کے دونوں شانے تھام لیے. کہا بابا, چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے, واپس نہیں آئے. کہا سکینہ چاہتی ہے تیرے نانا کی امت بخشی جائے؟ کہا ہاں بابا. کہا بس تو پھر مجھے اجازت دے. اور بچی نے ہاتھ ہٹا لیا. کہا جائیے بابا, میں نے اجازت دی. حسین میدان میں آئے, تلوار کھینچی اور فوج یزید پر حملہ کیا. یہ کہہ کر حملہ کیا تم نے میرے عباس کو بھی نہیں چھوڑا, تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا, تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. اب آؤ دیکھو شجاعت. میں شجاعت کے لیے تیار ہوں. فوجیں بھاگی. حسین گھوڑے پر بھاگتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے. رکاب پر زور دیتے ہوئے کھڑے ہوئے. کہا عباس اٹھو, بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھو. اور ایک مرتبہ فضا میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین یہ جنگ کا ہنگام نہیں ہے حسین, بس اب واپس آ جاؤ. رضم بقضائہ و تسلیما لامر. یہ کہہ کر تلوار کو نیام میں رکھا, سر کو جھکایا. پوری مقتل کی تاریخ میں جملے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. وہ فوجیں جو دور دور تک بھاگ گئی تھیں پلٹی, 4 حصوں میں تقسیم ہو کر آئیں. تلوار کو نیام میں رکھ چکے تھے. کہیں سے تلواریں آئیں, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے پتھر آئے. میرا مولا زخمی ہوتا چلا گیا. ایک مرتبہ ذوالجناح کے کان میں کہا ذوالجناح میرا اکبر کہاں ہے؟ وہیں مجھے لے جاؤ, لے جا کر اتار دے. دیکھا ذوالجناح میرا اکبر کہاں ہے؟ مجھے وہیں لے جا کے اتار دے. ذوالجناح نے حسین کو اکبر کے قریب اتارا. لشکر میں بجنے لگیں, فتح کے نقارے بجنے لگے. عاشورہ کا دن سمجھ میں آیا. عاشورہ کا دن شروع ہوا تھا اکبر کی اذان سے اور ختم ہوا حسین کے سجدے پر. اب جو سجدے میں سر رکھا پھر خود نہیں اٹھایا. شہزادی زینب نے بیمار بھتیجے کو جگایا اور بھتیجے کو دیکھو باہر شور کیسا ہے. سید سجاد نے خیمے کا پردہ اٹھایا, نو کے نیزہ پر نگاہ پڑی, بے اختیار آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. حسین شہید ہو گئے. اب فوج یزید میں اعلان کیا گیا کہ سوار اپنے گھوڑوں کی نال بندی کریں, لاشوں کو پامال کیا جائے گا. جب لاشیں پامال ہو گئی تو ایک مرتبہ فوج یزید چلی خیموں کی طرف جس کے اندر بیبیاں بیٹھی ہوئی تھیں. ابھی بیبیاں نکلی نہیں تھیں. جب چلی نا فوج خیموں کو لوٹنے کے لیے تو فوج یزید نے خیموں سے قبیلہ قبر ابن وائل کی ایک عورت نکل آئی اور اس نے اپنے بال کھول دیے اور فوجیوں سے کہنے لگی تم نے مردوں کو قتل کیا, میں نہیں بولی. تم نے بچے شہید کیے, میں نہیں بولی. یہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کنیزیں نہیں ہیں, محمد کی نواسیاں ہیں. کربلا کے بن میں شام غریباں آ گئی. خیمے جل گئے تو غریبوں کی شام
کہ یہ سسکتی ہوئی بیویوں کی شام، یہ بلکتے ہوئے بچوں کی شام، ان رخساروں کی شام جو تماچوں سے زخمی ہوئے، ان کانوں کے لبوں کی شام جو گوشوارے نوچے جانے کے سے زخمی ہوئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد آل محمد۔ ماتم میں تیرے تڑپے گی زمین اور عرش معلا روئے گا، تا حشر تجھے اے ابن علی یہ سارا زمانہ روئے گا۔ ساحل پہ جو طوفان آئیں گے عباس کی یاد دلائیں گے، اور مشق سکینہ کے غم میں پھر قطرہ قطرہ روئے گا۔ عصر کا ہنگام ہے اور عرضِ کرب و بلا، آ رہی ہے فاطمہ زہرا کے رونے کی صدا، ایک سناٹا سا چاروں سمت ہے چھایا ہوا، گلشن زہرا کا ہر غنچہ ہے کمبھلایا ہوا، خاموشی میں ڈھل گیا ایک دم وہ انداز عطش، اب نہیں آتی کسی بچے کی آواز عطش۔ اے علی کے دوستو اے سوگواران حسین، کر چکے سب حق ادا اب جان ساران حسین۔ کربلا میں دوستو آخر قیامت آ گئی، عصر عاشورا کی وہ مخصوص سات آ گئی، حر غازی سر کے بدلے جام کوثر لے چکا، ہر صحابی اب دعائے بنت حیدر لے چکا۔ کربلا میں جانتے تھے جو کہ آداب حسین، خاک و خون میں ہو گئے وہ غرق اصحاب حسین۔ اب نہ مسلم کے پسر ہیں اور نہ زینب کے لال، جن کے ہوتے شاہ پر نظریں اٹھانا تھی محال۔ چھد گئی مشق سکینہ ہو چکا ٹھنڈا علم، ہو گئے عباس غازی کے بھی دو شان قلم۔ رو چکی کڑی الجواں کی لاش پر خود بھی اجل، رہ گیا اکبر کے دل میں
ٹوٹ کر برچھی کا پھل، آخری رخصت کی خاطر جا چکے در پر امام، گونج اٹھی کربلا میں وہ صدائے السلام، السلام اہل حرم اے بنت زہرا، السلام زوجہ عباس اور کلثوم کبریٰ، السلام اے میری بالی سکینہ اور رقیہ، السلام اور اے فضہ میری ماں کی کنیزہ، السلام، السلام اے عابد بیمار و مضطر، السلام ساربان اشترے آل پیمبر، السلام، 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 تھا شفاعت کو ازل سے جس کا اب تک انتظار، رک گیا اس منزل سجدہ پر آ کر رہ سوار، کہہ رہے ہیں قبلہ رو ہو کر یہ اب تنہا حسین، آ گیا وقت نماز عصر آؤ ابن قین، اے سعید ابن عبداللہ انصاری اٹھو، آ رہے ہیں تیر پھر سینے پا کر روک لو، تیروں کی برسات ہے اور سیدہ کا نور عین، استغاثہ بن کے گونج اٹھی وہ آواز حسین، میں ایک تنے تنہا ستمگار ہزاروں، ایک جاں ہے اور در پر ہیں آزار ہزاروں، ایک پھول سے رکھتے ہیں خلش خار ہزاروں، ایک سر ہے فقط میرا خریدار ہزاروں، یہاں جمع کئی شہر کے خون ریز ہوئے ہیں، خنجر میری گردن کے لیے تیز ہوئے ہیں، اے حبیب اے حر کہاں ہو، اے زہیر الابن قین، آؤ میرے دوستو اب رہ گیا تنہا حسین، اے میرے عباس میرے شیر میرے باوفا، ارے مارتے ہیں تیر آقا کو تیرے اہل جفا، اے میرے اکبر میرے کڑی الجوان نور نظر، آ گئی مقتل میں بیٹا دیکھ زینب ننگ سر، زیر خنجر ہو رہا ہے آخری سجدہ ادا، شہ کے ہونٹوں سے وہ ابھری لا الہ کی صدا،
آخری سجدہ ہے یہ اور آخری تدبیر ہے، آج سے اسلام نامے مسلک شبیر ہے۔ آندھیاں چلنے لگی، لو زلزلہ بھی آ گیا، وہ گہن میں آفتاب کربلا بھی آ گیا۔ ماتم میں تیرے تڑپے گی زمیں اور عرش معلیٰ روئے گا، تا حشر تجھے اے ابن علی یہ سارا زمانہ روئے گا۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔
شہ کربلا کو مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں اللہ اللہ اے میرے مولا اللہ اللہ اے میرے مولا عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے تیری ہوں تجھی سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں اللہ اللہ اے میرے مولا اللہ اللہ اے میرے مولا جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کے خاطر شفا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I want to particularly recite a small dua for good health, and I have been asked to specially pray for Sara Sharma, a 10-year-old girl suffering from brain cancer
and Zarina Sarchak, who's 84 and has Parkinson's and has just operated on a hip fracture. Plus, I mean, there are so many. I want to pray for a very good friend of ours, Latif Karimji, who's had multiple strokes, and God, please be kind. And there are so many others I'm sure that you all know. Please, I pray for all of them on the Shab-e Ashur. I ask for Shifa for those suffering from all diseases like cancer, diabetes, strokes, and those who were impacted with COVID. And there are now more people being impacted with COVID and strange illnesses. I beg of you, I ask for courage and sabr for those who have recently lost their loved ones. I ask for you to protect those who are jobless and those who are financially needy. Please help them earn a respectable livelihood. And I pray for this country too, and for the youth of this country, that we can take this country forward and bring it back to its original glory. I particularly want to, I've taken out some excerpts from Imam Zainul Abidin's Psalms of Islam, and I turn to you, Ya Allah, Ya Shafi'u, Ya Hafizu, Ya Salamu, to alleviate us from all kinds of suffering. Just doesn't have to be ill health. There's just a lot of suffering around us. And I also ask you to grant immense sabr to those who have lost their finances, their loved ones, their children, their homes due to floods, to climate change. Please, please help them. Give them peace of mind. And Ya Allah, it's to you that we can turn to, nobody else. Please, 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 listen to our prayers. And I want to especially pray for dear Abbas, who's been wonderful, who's been with me for 31 years and has imparted so much knowledge to all of us, that may him and his family they really do deserve your choicest blessings, Ya Allah. And all of us, please protect us. And these days have been wonderful, but they've been heavy. And I hope we've done the right thing and we've not hurt anybody. And tomorrow for us is Ashura, but Sunday is Ashura otherwise. Ya Hussein, please, please come to our help. It's your wasila that we pray to Allah and just look after us. That's all. I mean, I'm overwhelmed. I really cannot speak. So, all I can say is Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad barik wa sallim. Let us recite Fatiha and Dua Shifa. So we'll begin with the Dua Shifa with this prayer that this light and this Shifa reach wherever it is needed to all those amongst us here in this city, in this country, in this region and the world. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Shafi'u, Ya Shafi'u, Ya Hafizu, Ya Hafizu, Ya Hafizu, Ya Shafi'u, Ya Shafi'u, Ya Shafi'u, Ya Kafi'u, Ya Kafi'u, Ya Kafi'u, Ya Badi'u Lajaibi bil Khair, Ya Badi'u, Ya Badi'u Lajaibi bil Khair, Ya Badi'u, Ya Badi'u Lajaibi bil Khair, Ya Badi'u, Ya Hafizu, Ya Hafizu, Ya Hafizu. Let us offer Fatiha for all those loved ones whom have passed on into the world. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد ما فی جمیع القرآن حرفاً حرفاً بعدد کل حرف الفاً الفا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. توجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وانصار الحسین، خصوصاً سیدی مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین سقائیت ایمان دشت کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقائے غریبان، مولائے بے کسان، بادشاہ خراسان، ضامنان یتیمان، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت،